مختلف علاقوں میں 100 سے زائد مقامات پر بمباری، حملوں میں F-13، F-15 اور F-35 جیسے جدید جنگی طیارے استعمال کیے گئے جو طویل فاصلے تک مار کرنے اور جدید وارفیئر ٹیکنالوجی سے لیس تھے۔ ایرانی جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز اور 6 بڑے جوہری سائنسدانوں سمیت 20 کمانڈرز شہید۔ پاسداران انقلاب ایرو اسپیس فورس کے سربراہ حاجی زادہ بھی شہداء میں شامل۔ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں 78 شہری شہید اور 329 زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو ایران کا نیا آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ وقت کم ہے، ایران فوری معاہدہ کر لے ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ اب بھی وقت ہے، معاملے کو انجام تک پہنچائیں۔ تہران فوراً ڈیل کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایران کے سب سخت گیر ایرانی اب مر چکے اور اب آگے بھی بدتر ہی ہوگا۔ ایران نے حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے، صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی وارننگ، کہا اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر اپنی بدنما فطرت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کا جائز اور طاقتور جواب اسرائیل کو اس کے احمقانہ اقدام پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ صہیونی حکومت کا حملہ ایک سفاکانہ اقدام ہے، ایران بھرپور جواب دے گا۔ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی قیادت پر اعتماد کریں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ اعلان جنگ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی، خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com، اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ڈیبیٹ ود نادیہ مرزا۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔